اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. اب اس وقت ضرورت ہے کہ تم پہلے اپنے مرشد کو دیکھو گے تمہارا مرشد کیا ہے، کامل ہے یا ناقص ہے. اگر تمہارا مرشد ناقص ہے، یقین کرو تم جو نمازیں یہاں پڑھتے ہو یہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی. تم اس کے آگے بکے ہوئے تمہاری نمازیں ادھر جا رہی ہیں نا، تو جدھر وہ جائے گا ادھر تم. اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو اگر تم گنہگار بھی ہو تو وہ جدھر وہ جائے گا ادھر تم نماز نہیں بھی پڑھتے ہو پھر بھی جدھر وہ جائے گا ادھر تم اب لے جائے گا نا. بھائی میں خریدا ہوا جو اس نے، تو جس کو خریدا ہوا اس کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا نا. اب شناخت ہونی چاہیے کہ میرا مرشد کامل ہے یا نہیں، ضروری ہے نا. اچھا کامل کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو تمہارے اندر کی مخلوقیں ہیں، یہ جب اللہ اللہ کرتی ہیں، اللہ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہوتی ہے. جب نور سے ہوتے ہیں وہ نوریوں کی طرف بھاگتی ہیں، سب سے پہلے یہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچتی ہیں. یہ چیزیں تم ہی جاؤ گے تمہارے اندر کی چیزیں وہاں پہنچیں گی، پھر تم کو شناخت ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں حضور پاک حیات النبی ہیں، تم کہتے ہوں گے دیکھا جو نہیں ہے، اور دوسرا نے کہتا ہے نہیں ختم ہو گئے، تم کہتے ختم ہو گئے ہوں گے، دیکھا جو نہیں ہے. پھر جب ان کے قدموں میں پہنچ جا گے ان کو دیکھ لو گے پھر تم کیسے کہو گے ختم ہو گئے؟ پھر تمہاری وہ گردن بھی اتار دے گی، میں نے خود دیکھا بھائی، میں کیسے کہوں گے ختم ہو گئے. پھر یہ تمہاری چیزیں سیدھی رب کو پرواز کریں گی. وہ جو تمہارا اللہ ہے، سب کا ہی اللہ ہے نا، تمہارا بھی اللہ وہی، ہمارا بھی اللہ وہی. جب تمہارا اندر منور ہو جائے گا تو اسی طرح جائے گا نا. جب اللہ کی طرف جائے گا نا یہ چیزیں جائیں گی، تو پھر ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچے، پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو تو مجھے دیکھ لے. ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے دل میں جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. اب جس نے پھر اس کو دیکھ لیا پیار سے، وہ نہیں ابو جہل کی طرح نہیں دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کی طرح جس نے دیکھ لیا. پھر اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو میں نے 1 کروڑ حج کہ میں 1 کروڑ دفعہ حج پہ جاؤں، اللہ وہاں تو نہیں ملتا نا، تو یہاں اس کے دیدار سے اللہ اس کے اندر. اگر ایسا مرشد تم کو مل گیا تو پھر جیسے بھی ہو، سلطان صاحب نے فرمایا آپ اللہ سے سارا ہوں، وہ سب مرشد پڑے آپ اللہ سے سارا ہوں. لیکن اب تمہیں شناخت نہیں ہے نا، کیا پتا تمہارا مرشد اللہ والا ہے جو نہیں. اللہ والا وہ تھا نا. اب جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے نا، ولی کو ولی پہچان. یقین کرو تم ایک چور پنڈی کا وہاں بٹھا دو، پشاور کا یہاں بٹھا دو، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن ان کی نظریں ٹکرائیں گی، وہ سمجھ جائے گا کہ میرا ہم پیٹ لائیے. اگر تمہارے اندر نور ہے تو پھر دل سے ٹکرائے گا. تو تم کسی دربار میں چلے جانا، تمہارے اندر نور پیدا ہو گیا، کسی دربار میں چلے جا، وہاں بھی نور یہاں بھی نور، آپس میں ٹکرائیں گے، رکت پیدا ہو جائے گی، ذکر تیز ہو جائے گا نا، سمجھ جائیں گے کوئی ولی اللہ. دوسری دربار پہ جائیں چیزیں ایسے ہی ہوگا نا. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. اگر وہاں جا کر بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، رکت ہوتی ہے، تو تمہارا مرشد کام کر دیا. اب پکا یقین ہے، اب اس کے اوپر ذرا بھی شک تمہارے کو کفر میں لے جائے گا. اللہ یہ سمجھے، ذرا بھی شک جو ہے نا تم کو کفر میں لے جائے گا، کیونکہ اب تم کو پریکٹیکل ہو چکا کہ میرا مرشد اللہ والا ہے، اس میں اللہ ہے. بے خوف ہو جاتے. لیکن بار بار اس کے پاس جاتا ہے، بار بار جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا بہتر ہے کہ اس کو بوری میں بند کر تو دریا میں بہا دے. وہ ان چیزوں کا قاتل ہے جن چیزوں سے ہم نے اللہ کو پہنچنا تھا.
جسم سے ہم نے اللہ کو نہیں پہنچنا تھا، وہ جسم کے جو اندر روح ان کے ذریعے ہم کو اللہ نے پہنچنا تھا نا، اس نے تم کو ختم ہی کر دیا نا، کتنا بڑا وہ مجرم ہے۔ تو پھر جدھر وہ جائے گا ادھر تم رشوت لینے والا بھی مجرم اور دینے والا بھی مجرم۔ ضروری ہے کہ پہلے ان لوگوں کی شناخت ہو۔